اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 امتیازی خصوصیات سے نوازا گیا جن سے پہلے اور کسی امت کو ان خصوصیات سے نوازا نہیں گیا۔ جو امت مصطفیٰ کو رب نے جن سے نوازا ہے وہ پانچ خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات دوسری امتوں کو اللہ نے نہیں عطا کی، امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا امتی جو روزہ رکھے گا ماہ رمضان کا، افطاری کے قریب اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے میرے رب کو یہ مشک اور خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کو وہ اپنے یعنی اتنی محبوب ہے کہ خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ روزے دار کے پیٹ سے نکلنے والی منہ کی طرف سے بدبو، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری خصوصیت میری امت کے لیے یہ ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ کریم کے فرشتے سحری سے لے کر افطاری تک اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ کے ملائکہ فرشتے دعا کرتے ہیں، مولا اس کی بخشش فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یہ خصوصیت کسی اور نبی کی امت کو حاصل نہیں کہ جن کی امت کے روزے داروں کے لیے رب کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہوں۔ یہ خصوصیت مصطفیٰ کریم کی امت کو حاصل ہے کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، فرشتے روزے دار کے لیے دعا کر رہے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک کر رہے ہیں، مسلسل لگاتار دعا کر رہے ہیں۔ تو تیسری خصوصیت حضور نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتا ہے۔ اللہ کریم ہر روز جنت کو سجاتا ہے، جنت کو خوبصورتیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ جنت سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے جنت تیرے اندر میرے بہت ہی نیک بندے آنے والے ہیں۔ یعنی اللہ ماہ رمضان میں جنت کو خوبصورت ہر روز سجاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے میرا اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے جو ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت چوتھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا ادھر ماہ رمضان کا چاند نکلا میرا اللہ سارے شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے اور شریر جلات کو بھی باندھ دیتا ہے تاکہ یہ میرے بندوں پر
یعنی ان کو نیکی سے نہ روکے، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد شریر جنات کو بھی جکڑ دیا گیا۔ اگر پھر بھی بندہ اللہ کے گھر میں نہ آئے، ماہ رمضان میں نیک صالح اعمال نہ کرے، تو پھر سمجھے میں شیطان کا چمچہ بن چکا ہوں۔ پھر انسان کی بدقسمتی، بدبختی ہے کہ جو ماہ رمضان میں بھی رب کی بارگاہ میں نہیں آ رہے۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ جو اس مبارک مہینے کی بھی قدر نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین جب منبر پر قدم رکھتے ہوئے فرمائی تو جبرائیل یہ دعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، وہ انسان ہلاک ہو جائے جو اپنا، یعنی جس کو ماہ رمضان عطا کیا جائے اور وہ ماہ رمضان میں اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جنت نہ حاصل کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے وہ قسمت والے لوگ ہیں جن کو ماہ رمضان عطا کیا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، اسی طرح پانچویں جو ہے صفت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچویں یہ ہے، جنت کے دروازے جو ہیں، سرکش جو شیطان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باندھ دیتا ہے، اور دوزخ کے دروازے جو سارے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ جب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ، تو ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کوئی ہے خیر کا متلاشی، ہے کوئی نیکی کا کام کرنے والا ہے، تو پھر آگے بڑھے، آگے چلے۔ اور تو ساتھ ہی ندا دیتا ہے، کوئی ہے جو برے عمل کی طرف بڑھنے والا، تو وہ رک جائے۔ نیک اعمال کی طرف بڑھنے والا آگے بڑھے، برے اعمال کی طرف آگے بڑھنے والا رک جائے، کیونکہ یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہر رات، رمضان کی رات کو، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے